یقیناً یہ وہ بلند آہنگ صدا تھی جو محض کوفے کے دارالامارہ ہی میں نہیں گونجی بلکہ جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر سارے بلاد اسلامی میں پھیل گئی اور تمام سچے انسانوں کا ایک اصول، ایک اساس بن گئی۔ ابن زیاد نے دربار برخاست کر دیا اور قیدیوں کو قید خانے بھیج دیا تا وقتے کے دمشق سے قتل حسین کی مبارکباد اور تہنیت نامے کا جواب آ جائے۔ دوسرے دن ابن زیاد نے تمام لوگوں کو مسجد جامع میں جمع کیا اور اپنی فتح کے اعلان کے ساتھ ساتھ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سخت ناروا الفاظ ادا کیے تو عبداللہ ابن عفیف ازدی نے، جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی تھے، برملا دھتکار دیا کہ او جھوٹے پسرے مر جانا، تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو قتل کر کے راست بازوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ ابن زیاد اس جواب سے اتنا غضبناک ہوا کہ عبداللہ بن عفیف کے قتل کا حکم دے دیا، مگر عبداللہ اس وقت کوفے میں متعین اپنی قوم ازد کے 700 سپاہیوں کی مدد سے بچ گئے، اگرچہ پھر رات کو گرفتار کر کے قتل کرا دیے گئے۔ دوسرے دن سر امام حسین علیہ السلام کو کوفے کے کوچہ و بازار میں پھرایا گیا اور پھر دارالامارہ کے صدر دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب قیدیوں کو دمشق بھیجنے کے لیے یزید کا حکم آ پہنچا۔ ابن زیاد نے تمام شہیدوں کے سر نیزوں پر نصب کروائے اور زہر بن قیس کی جماعت کے سپرد کر دیا، اور ان کے پیچھے پیچھے امام زین العابدین علیہ السلام کو رسن بستہ کر کے اہل حرم کے ساتھ ابن ثعلبہ اور شمر بن ذی الجوشن کی نگرانی میں شام کی طرف روانہ کر دیا۔ رسل و رسائل کی سہولتوں سے آری اس وقت کے پرخطر راستوں پر پاپیادہ سفر کرنا حد درجہ دشوار تھا۔ اس پر ترا یہ کہ ظالموں نے مختصر راستہ اختیار کرنے کے بجائے قیدیوں کو ستانے، عوام پر رعب بٹھانے اور فتح کے لیے خراج تحسین وصول کرنے کی خاطر انتہائی طویل سفر کیا۔ یہ سفر 500 میل سے زیادہ کا نہ تھا، مگر 1400 میل سے زیادہ کا ہو گیا۔ فاصلے کا ایک مختصر خاکہ یوں سمجھا جا سکتا ہے: کربلا سے کوفہ 47 میل، کوفے سے قادسیہ 45 میل، قادسیہ سے بغداد 48 میل، بغداد سے تکریت 90 میل، تکریت سے موصل 222 میل، موصل سے سنجر 78 میل، سنجر سے ناصبین 65 میل، ناصبین سے عین زرداد 64 میل، عین زرداد سے حیران 60 میل، حیران سے راسین 40 میل، راسین سے کلیسا 68 میل، کلیسا سے حلب 39 میل، حلب سے قنصرین 19 میل، قنصرین سے مورۃ النعمان 20 میل، مورۃ النعمان سے شرس 40 میل، شرس سے کفرتاب 10 میل، کفرتاب سے حما 40 میل، حما سے حمص 28 میل، حمص سے بالبک 58 میل، بالبک سے اسقلان 158 میل، اسقلان سے دمشق 175 میل۔ یہ سب 1414 میل کی مسافت ہوئی۔ اس طویل مسافت کے دوران کیا کیا واقعات ہوئے، ان کی تمام و کمال پردر تفصیلات زیادہ تر خاموشیوں میں گم ہیں۔ البتہ بعض منزلوں کے واقعات جو راویوں نے قلم بند کر لیے ہیں یا بعد میں اسیران کربلا سے منقول ہوئے ہیں، وہ بھی اتنے پردرد، ہولناک اور اشک و خون سے لبریز ہیں کہ دنیا یاد کر کے ہمیشہ آہیں بھرتی رہے گی۔ میں اس قلیل وقت میں صرف چند منزلوں کی رودات مختصراً پیش کروں گا۔ کوفے سے جب قیدیوں کا قافلہ روانہ ہوا تو شمر بن ذی الجوشن، خولی، شیس بن ربیع اور عمرو بن حجاج 1000 سواروں کے ساتھ اس کے منتظم اور نگراں تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام توق و سلاسل میں جکڑے ہوئے تھے اور سربرہنہ آل اطہار اونٹوں کے برہنہ پالانوں پر تھی۔ سرہائے شہداء صندوقوں میں مقفل تھے، لیکن جب کسی منزل پر رکتے تو انہیں نکال کر نیزوں پر نصب کر دیتے تھے۔ خود خیمے لگا کر آرام کرتے اور آل رسول کو اونٹوں کے پاس ہی چھوڑ کر پہرا لگا دیتے تھے۔ کوفے سے چل کر اگرچہ پہلی منزل فرات کے کنارے ایک غیر آباد جگہ تھی، لیکن قادسیہ ان کی اہم منزل تھی، جہاں جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے رو رو کر چند اشعار پڑھے۔ ہمارے مرد چلے گئے اور انہوں نے جا کر ہماری حسرتوں کو اور بڑھا دیا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ہادی خلق حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں۔ ہم پر پست لوگوں کو مسلط کیا گیا، ہم برہنہ پالانوں پر گویا کنیزیں اور ان کی ملکیت ہیں۔ آہ، وہ اس رسول کو بھول گئے جس نے ان کو خاک سے پاک بنایا تھا۔ آگے منزل تقریب میں قیدیوں کے آنے کی خوشی میں آرائش کی گئی، باجے بجائے گئے۔ سر حسین دیکھ کر حاکم شہر نے لوگوں سے کہا کہ یہ یزید پر خروج کرنے والے خارجی کا سر ہے، تو ایک نصرانی نے کہا
ہرگز نہیں، میں نے کوفے میں دیکھا ہے، یہ رسول اسلام کے نواسے حسین ابن علی کا سر ہے۔ یہ سن کر نصارہ نے ناقوس بجائے اور اپنی براعت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہیں شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ لشکر یزید ڈر گیا اور وادی نخلا میں رات گزار کر آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح منزل لینا میں بھی لوگوں نے قیدیوں پر درود و سلام بھیج کر اور آہوزاری کر کے اپنے شہر میں نہ آنے دیا، اور یہی حال منزل موصل میں بھی ہوا، جہاں کے محبان حسین نے سرحائے شہداء چھین کر دفن کر دینے کا عہد کیا تھا۔ منزل نصیبین میں خوشی منائے جانے پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان کو جہنم کی خبر دی اور کہا تم ہماری تشہیر کرتے ہو، ہمارے ہاں وحی خدا نازل ہوتی رہی، تم مالک عرش اور رسول کے منکر ہو، اے بدترین امت، تمہیں خدا ہلاک کرے اور تم جہنم میں جلتے اور فریادیں کرتے رہو۔ اسی طرح دعوات کے مقام پر بھی دشمنوں کی شراب خواری کو دیکھ کر امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ ان تاریکیوں میں کوئی عقل والا بھی ہے جو حوادث زمانہ سے بچنے کے لیے رات مناجات میں گزارتا ہے۔ میں امام کی اولاد ہوں اور میرا حق کمینوں میں ضائع ہو رہا ہے۔ اور آگے منزل قنصرین میں باشندوں نے ظالموں پر لعنت اور سنگباری کر کے شہر کے دروازے بند کر لیے اور کہا اے فاجرو، اولاد رسول کے قاتلو، تم ہمارے شہر میں نہ آؤ۔ یہ دیکھ کر جناب ام کلثوم کا دل بھر آیا اور ایک پردرد مرثیہ پڑھا۔ اسی مقام پر ایک نصرانی راہب نے 10,000 درہم کے عوض رات بھر سر حسین کو اپنی تحویل میں رکھا اور اس سے ہم کلام ہوا اور پھر دین اسلام اختیار کر لیا۔ آگے منزل مورت النعمان میں قافلے کی پذیرائی ہوئی، لیکن شرز کو فرتاب اور ہما میں عوام کی برہمی کا سامنا کرنا پڑا۔ کفرتاب میں ظالم قولی نے پانی مانگا تو انہوں نے کربلا کے پیاسوں کی یاد دلا کر پانی دینے سے انکار کر دیا، اور اگلی منزل پر محبان حسین نے باقاعدہ جنگ کر کے بہت سے ظالموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جناب ام کلثوم نے ان کو دعا دی کہ خداوندہ ان کے پانی کو شیریں اور نرخ کو ارزاں، اور ان کو ظالموں کے شر سے ہمیشہ محفوظ کر دے۔ منزل حمص میں حاکم نے شہر کو آراستہ کرایا اور 3 میل باہر آ کر ظالموں کا استقبال کیا، مگر باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر دیے۔ البتہ منزل بعلبک میں آرائش ہوئی، نشان بلند کیے گئے اور خوب شراب و کباب کی محفل سجی۔ بعلبک سے آگے نصرانیوں کے علاقے صومعہ راہب میں ایک راہب نے سر حسین سے تلاوت کی آواز سنی اور ایک نور سا دیکھا۔ اس نے قاتلوں پر لعنت بھیجی اور ان کو 10,000 مثقال درہم دے کر رات بھر اس سر کو اپنے پاس رکھا اور رو رو کر اپنی شفاعت کی گزارش کی۔ تقریباً یہی واقعہ دائر نصارہ میں پیش آیا جو اسقلان سے کافی پہلے ہے۔ اس مقام کی بہت پردرد تفصیلات ہیں۔ دمشق سے 175 میل پہلے اسقلان ایک بڑی منزل تھی۔ حاکم شہر نے شہر کو آراستہ کیا، گانے بجانے کا اہتمام اور شراب و کباب کا انتظام کیا۔ وزیر نامی ایک تاجر نے پوچھا آج کون سی عید ہے؟ جواب ملا یزید کے ایک منکر کو قتل اور اس کے اہل بیت کو اسیر کرنے کی خوشی ہے۔ پوچھا کیا وہ کافر تھا؟ جواب ملا سادات میں سے تھا۔ نام پوچھا، بتایا گیا حسین بن علی بن ابی طالب۔ اس تاجر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑ کر قیدیوں کے پاس پہنچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا سب خوش ہیں، تو کیوں روتا ہے؟ کہا مجھے اب پتہ چلا کہ میرا مولا حسین شہید ہو گیا اور ان کے اہل بیت قید کر لیے گئے۔ اب آپ مجھے حکم دیں کہ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ امام نے اسے دعا دی اور کہا بس اتنا کرو کہ سر حسین کے نیزہ بردار کو آگے آگے چلنے کو کہہ دو تاکہ تماشبینوں کی نظروں سے بے پردہ اہل حرم محفوظ رہیں۔ وزیر تاجر 50 مثقال سونا پیش کر کے نیزہ بردار کو کافی آگے لے گیا، پھر امام کے لیے امامہ اور اہل بیت کے لیے چادریں لے آیا، مگر شمر کے نوکر کے ہاتھوں زخمی ہو کر مسجد سلیمان پہنچا اور وہاں محبان حسین کے ساتھ مل کر دیر تک ماتم کرتا رہا۔ قاتلان حسین اپنی فتح کے نشے میں سرشار اور کامیابی کے غرور میں اتنے چور تھے کہ وہ اس قتل و خون کے عواقب کو نہ سمجھ سکے۔ شام کی طرف جانے والے آبادی کے راستوں سے اس لیے گزرے کہ قیدیوں کی خوب ذلت و رسوائی ہو، لیکن پسماندگان حسین کی اس تشہیر کا اثر برعکس ہوا اور لوگ مظلومیت سے باخبر ہوتے گئے اور خداوندان شام کے خلاف غصہ بڑھتا گیا۔ بہرحال تباہ حال قیدی کربلا کا دلدوز واقعہ اپنے سراپا سے ظاہر کرتے ہوئے دمشق پہنچے۔ دربار میں خاص اہتمام تھا، مجمع کی کثرت تھی، جشن کا سما تھا، بھیڑ اتنی تھی کہ طلوع آفتاب کے وقت داخل ہوئے اور زوال آفتاب کے وقت پہنچ سکے۔ جب قیدی دمشق پہنچے
اور دروازے مسجد کے قریب سے گزرے تو ایک بوڑھے نے کہا کہ خدا کا شکر جس نے تم کو ہلاک کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اے شیخ تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس سے مراد ہم ہی ہیں، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والے ہم ہی لوگ ہیں۔ بوڑھے نے پھر تصدیق چاہی اور آپ نے باقسم جواب دیا تو بوڑھے نے امامہ سر سے پھینک دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ قیدی اور آگے بڑھے تو محل کے بالا خانے سے یزید نے یہ سارا منظر دیکھا کہ کٹے ہوئے سر نیزوں پر بلند ہیں اور اہل بیت رسول علیہ السلام ننگے سر مغموم تباہ حال چلے آ رہے ہیں۔ یزید اشعار پڑھنے لگا، اور جب وہ سواریاں نظر آئیں اور ان سروں کا سایہ ٹیلوں پر پڑا تو کوا چیخنے لگا۔ میں نے کہا تو بول یا نہ بول، میں نے پیغمبر سے اپنے قرضے وصول کر لیے۔ یزید کا دین و ایمان اور عقیدہ انہی دو شیروں سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ قیدیوں کو حبش کے غلاموں اور ترک و دیلم کی کنیزوں کی طرح دربار میں بلایا گیا۔ سر حسین تشت تلامت رکھ کر یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ شراب پی کر اس کی تلچھٹ سر بریدہ پر انڈیلتا رہا۔ یہ بے ادبی دیکھ کر دربار میں موجود نصرانی سفیر روم نے پوچھا کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ کون لوگ قیدی ہیں؟ یزید نے کہا کہ یہ حسین ابن علی کا سر ہے اور یہ قیدی ان کے اہل بیت ہیں۔ سفیر نے شکایت اور ملامت کے انداز میں یزید سے کہا کہ میرا باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک سپاہی کی نسل میں سے ہے، لیکن ہماری عزت اب تک کی جاتی ہے اور قدم کی خاک چومی جاتی ہے۔ اسی طرح کنیسے حافر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خر کے ناخون والی عمارت کا نصارہ اب تک طواف کرتے ہیں، لیکن تم کو کیا کہا جائے کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کیا اور ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر دیار بے عزت کیا۔ یزید پر ان باتوں کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ سرداران لشکر مبارکباد کے لیے آتے گئے۔ ابن قیس نے اپنی جماعت کی بہادری، صفاقی اور خون ریزی بیان کرنا شروع کی اور ابتدا سے اب تک کے تمام حالات بتائے تو یزید نے شراب پی پی کر اور جھوم جھوم کر اشعار پڑھے۔ کاش میرے بدر کے مقتول بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہمارے نیزوں کی مار سے دین نبی کے مددگار کس طرح گھبرا گئے ہیں۔ وہ مجھے دعائیں دیتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اور بنی ہاشم نے تو حکومت و سلطنت کا کھیل کھیلا تھا، ورنہ دراصل ان کے یہاں نہ کوئی فرشتہ اترا تھا نہ کوئی وحی نازل ہوئی تھی۔ یہ سننا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کھڑی ہو گئیں اور ایک طویل تاریخی خطاب کیا اور اپنے آباء و اجداد کا پس منظر، ان کی فضیلتیں، ان پر خدا کی رحمتیں، نزول ملائکہ اور ترسیل وحی کو پوری سچائی سے بیان کیا، اور آخر میں یزید اور اس کے مددگاروں کو عذاب آخرت کی خبر دی۔ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ یزید نے ان کو اور قریب بلوا کر دیکھنا چاہا تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پردہ داری کے لیے ان کے گھر کی قدیم خادمہ فضہ حبشی ان کے سامنے کھڑی ہو گئی، اور سختی سے کہنے اور ہٹانے کے باوجود وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹی تو شمر تازیانہ لے کر بڑھا۔ فضہ نے یہ دیکھ کر حبشی زبان میں بلند آہنگ سے اپنی قوم کے ان مسلح حبشی جوانوں کو آواز دی جو تخت یزید کے پیچھے حفاظت کے کام پر مامور صف بستہ تھے۔ ان جوانوں کی قومی و ملکی غیرت نے جوش مارا اور تلواریں نکال کر کہنے لگے یزید شمر کو روک لے ورنہ اس دربار میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ یہ منظر دیکھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ پر رقت طاری ہو گئی کہ فضہ کے اس بے کسی میں بھی اتنے مددگار، اور 18 بھائیوں کی بہن زینب اتنی بے کس و بے بس کہ یزید اسے قریب سے دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف توجہ دی اور چند طنزیہ فقرے ادا کیے اور انتہائی بے ادبی کے ساتھ ان کو خرجی کا بیٹا کہا۔ امام نے بے خوف ہو کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے متانت کے ساتھ لب کشائی کی تو حاضرین دربار کو بنی ہاشم کے لہجے اور فصاحت و بلاغت سننے کا اشتیاق بڑھا۔ یزید سے اصرار ہوا تو امام کو ممبر پر جانے کی اجازت ملی۔ آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں اپنا اور اپنے خاندان کا تعارف تھا، نعمتوں اور رحمتوں کی یاد دہانی تھی، اپنے خاندان کی تباہی کی داستان تھی۔ پہچان لو، میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں صفا اور زمزم کا بیٹا ہوں، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دلبند ہوں،
میں اس کا بیٹا ہوں جسے سب جانتے ہیں، چھپ نہیں سکتا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین اور ادنیٰ کی منزل تک پہنچا۔ میں علی کا بیٹا فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو بھوکا پیاسا ظلم سے شہید کیا گیا، جس کی گردن پشت سے جدا کی گئی، جس کی ردا اور امامہ اتارا گیا، لاش ریگے کربلا پر چھوڑ دی گئی، سر نیزے پر چڑھایا گیا اور جس پر فرشتوں نے ماتم کیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کے اہل حرم کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائے گئے اور درباروں میں قید کر کے لائے گئے۔ اے لوگو، حمد خدا کہ اس نے ہمارا بہترین امتحان لیا، اس نے ہم کو ہدایت دی اور ہمارے غیر کو گمراہی۔ خطبہ جاری تھا کہ درباریوں میں کوہرام برپا ہو گیا، رونے کا شور بڑھا تو یزید نے درہم و برہم حالات کو قابو کرنے کے لیے مؤذن کو بے وقت اذان دینے کا حکم دے دیا۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی دہرایا اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے بھی گواہی دی۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے درود بھیجا اور برجستہ کہا اے یزید بتا یہ تیرے جد کا ذکر ہو رہا ہے یا میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے؟ یزید سے جواب نہ بن پڑا تو خاموش ہو رہا۔ بہرحال یزید شرمندہ اور بدحواس ہونے کے باوجود اپنی فطری شرارتوں اور خباثتوں سے باز نہ آیا۔ وہ کبھی سر حسین مظلوم پر چھڑی سے ضرب لگاتا تو کبھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے گستاخانہ کلام کرتا، کبھی خود سال سکینہ کو شمر کی کنیزی میں دینے کی باتیں کرتا تو کبھی فضہ کو درے لگوانے کی دھمکی دیتا اور کبھی امام وقت بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کو قتل کروانے کا حکم دیتا۔ تاریخیں بتاتی ہیں کہ قیدیوں کو قدم قدم پر مصائب کے متلاطم سمندر سے گزرنا پڑا۔ ان کو دمشق کے اس قید خانے میں رکھا گیا جہاں دن کی دھوپ اور رات کی شبنم نے ان کے چہروں کے رنگ اڑا دیے۔ بوسیدہ دیواروں کے پاس بچوں کو جانے سے منع کرنا پڑتا تھا کہ کہیں وہ ان پر گر ہی نہ پڑیں۔ جو کھانا پانی مل جاتا تھا وہ اتنا ناکافی اور خراب ہوتا تھا کہ کوئی قیدی کبھی سیر نہ ہو سکا۔ اکثر بیوی زینب و کلثوم اپنے حصے کا بھی بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ ایک بار سہل نے امام علیہ السلام سے ان کی کیفیت پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے کبھی پورا کھانا نہیں کھایا اور نہ ہماری عورتوں نے چادریں اوڑھی ہیں، ہم تو بنی اسرائیل کی طرح ہیں جن کے بچے ذبح اور عورتیں اسیر کی جاتی تھیں۔ سہل کیا بتائیں، ہمارے دن رات گریہ و زاری میں گزرتے ہیں۔ عرب عجم پر اور قریش عرب پر نازاں ہوتے تھے کہ انہی میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ہم جو ان کی اولاد اور اہل بیت ہیں اتنے پریشان حال ہیں کہ جب یزید ہم کو بلاتا ہے تو ہماری عورتوں کو یہ امید نہیں ہوتی کہ ہم زندہ واپس جائیں گے۔ ایک دن قید خانے میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا تھا۔ جاگنے کے بعد وہ پوچھ رہی ہیں کہ بابا کہاں ہیں۔ یزید کو اطلاع ہوئی تو اس نے سر حسین قید خانے میں بھجوا دیا۔ سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا تو دوڑ کر اپنی آغوش میں لے لیا اور رخسار پر رخسار رکھ دیے، پھر روتے روتے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی۔ اس تازہ غم نے اہل بیت کو اور بھی سوگوار کر دیا۔ امام نے یزید کی طرف سے دفن و کفن کے انتظام کو رد کرتے ہوئے اسی کرتے میں سکینہ کو دفن کر دیا جو مدتوں سے ان کے جسم نازنین پر تھا۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ ایک شب ہندا زوج یزید نے خواب میں پنجتن پاک علیہ السلام اور حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، حضرت حمزہ و عباس رضوان اللہ علیہم کو امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے لیے ماتم کرتے دیکھا تو بیدار ہو گئی۔ یزید کو ڈھونڈا تو وہ ایک حجرے میں دیوار کی طرف منہ کیے بیٹھا تھا۔ پوچھا سوتا کیوں نہیں؟ جواب دیا سوتا ہوں تو کانوں میں آواز آتی ہے ہائے تو نے میرے حسین کو کیوں قتل کیا؟ پھر یزید نے کہا مالی ولی الحسین، افسوس میں نے کیوں حسین کو قتل کیا؟ ہندا نے کہا تو پھر ان کے اہل بیت کو آزاد کر دے۔ صبح کو یزید نے امام کو بلایا اور کہا آپ کو رہا کیا جاتا ہے، اب آپ شام میں رہیں گے یا مدینے جائیں گے؟ فرمایا اس کا فیصلہ پھوپھی زینب کریں گی۔ واپس آ کر خبر سنائی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تک ہم اپنے شہیدوں کا جی بھر کے ماتم نہ کر سکے، پہلے یہی بہتر ہے کہ ایک ماتمی مجلس کا انتظام کیا جائے۔
یزید کے حکم سے 2 مکان خالی کرائے گئے، ان پر سیاہ نشان نصب ہوئے، سیاہ پردے ڈالے گئے، اور تاریخ میں پہلی بار حسین شہید کا ماتم خود قاتل کے شہر اور مکان میں انتہائی اہتمام کے ساتھ برپا کیا گیا۔ 1 ہفتے تک ماتم ہوتا رہا۔ لاتعداد شامی مردوزن پرسہ دینے آتے رہے اور در و دیوار سے گریہ و بکا کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ آخر قید خانے سے رہائی اور شام سے روانگی سے کچھ پہلے یزید نے 1 کیسہ زر امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ یہ آپ کے باپ کا خون بہا ہے۔ امام رو پڑے، فرمایا یزید یہ خون بہا روز قیامت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا ہمیں ضرورت نہیں، البتہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے، جس میں ہماری دادی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چکی، چرخہ اور پیمند لگی چادر بھی ہے۔ قید سے تقریباً 1 سال بعد رہا ہو کر تمام قیدی شام سے چل کر کربلا پہنچے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے وارثوں اور تمام شہداء کی قبروں پر گریہ کر کے فاتحہ خوانی کی، اور دوسری بار کربلا سے ودا ہو کر انتہائی کمزوری، ناتوانی، بے کسی، بے بسی اور قسم پرسی کی حالت میں اپنے وطن مدینے پہنچے تو کوئی انہیں پہچان نہ سکا، اور صرف آواز و انداز اور واقعات و حالات کے سہارے ہی تعارف ممکن ہو سکا۔ مولا علی کی چھوٹی بیٹی جناب ام کلثوم مرثیہ پڑھ رہی تھی، جس کا مطلب تھا مدینہ جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو تو قبول نہ کر، کیونکہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو ہماری آغوشیں بھری ہوئی تھیں، اور اب ہم اجڑے ہوئے، لٹے ہوئے اپنے وطن، اپنے دیار میں واپس آ رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔